سفید ہو جانا کہ آپ بغل میں ڈالتے تھے، پھر باہر نکالتے تھے تو ایک دم چمکدار ہوتا تھا، اور پھر دوبارہ بغل میں ڈالتے تو دوبارہ وہ درست ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی زبان کی لکنت تھی۔ جب آپ بچپن میں بڑا لمبا واقعہ اور آگے انشاءاللہ یہ آئے گا بھی، کہ جب فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہونے قتل کر دیا جائے، پھر بعد میں جب اس کے درباریوں نے ڈرایا کہ اگر اسی طرح لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو پھر یہ ان کے مرد کم ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ سارے جتنے بھی مزدوری والے کام تھے بنی اسرائیلی کرتے تھے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اچھا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ تو جس سال قتل کرنے کی باری تھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال چھوڑنے کی باری تھی اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آپ کے بھائی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے فرعون کے خوف کی وجہ سے آپ کو ایک تابوت میں بند کیا، اس میں مطلب سوراخ وغیرہ کر دیے تھے، اس کو دریا میں بہا دیا تھا۔ تو یہ تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی اس وقت زوجہ تھی، ان کی نگاہ پڑی، انہوں نے اس کو منگوایا، اور جب کھولا تو بڑی خوبصورت آپ تھے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ بہت خوش ہوئی، اور یہ فرعون بھی قریب تھا، اس نے بھی ان کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن دل میں اس کے خدشہ تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میرے لیے زوال عزت کا سبب بنے گا، تو کبھی کبھی اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں کھیل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کھینچی، تو تھا تو جاہل آدمی، کہنے لگا یہ وہی مجھے بچہ لگتا ہے، اس نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے اور یہ آگے چل کے مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اس نے بی بی آسیہ کے سامنے بیان کیا کہ یہ تو بچہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور ضرور یہ مجھے لگتا ہے وہی بچہ ہے۔ تو بی بی آسیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی گود میں کھیلنے والا ہے، اسے اتنا شعور کہاں ہے کہ یہ تمہاری داڑھی ہے اور مطلب یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا یا تم اس کے دشمن ہو وغیرہ، یہ شعور بچے کو نہیں ہے۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں اس کے سامنے ایک انگارہ رکھ دیجئے، ایک ہیرا رکھ کر دیکھیے کس کو اٹھا لیتا ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے انگارہ ہی اٹھا لے۔ تو اب وہ جاہل تو تھا ہی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں یہ بھی کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے ایک انگارہ منگایا، ایک ہیرا منگایا، دونوں سامنے رکھ دیے اور موسیٰ علیہ السلام کو قریب چھوڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیرے کی طرف بڑھے، اور فرعون کا یہ قصد و ارادہ تھا کہ اگر یہ ہیرے کی طرف بڑھ گئے، ہیرا اٹھا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے جو میرے لیے زوال نعمت یا عزت کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا، اور آپ نے وہ تیزی کے ساتھ انگارہ اٹھا کے ایک دم منہ میں ڈال لیا۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار چاہتا تھا، اپنی عظمت کا اظہار چاہتا تھا، ورنہ بچے کا انگارے کو اٹھانا ہی مطلب فوراً ایک دم بچہ تو ہاتھ رکھتے پیچھے ہاتھ ہٹا لیتا، کیسے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تو نہ جلا، منہ میں ڈالا تو منہ جل گیا اور زبان تھوڑی سی جلی، وہ فوراً نکال لیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، ہلکا ہلکا توتلا پن پیدا ہو گیا تھا، لیکن بات سب کو سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ جو ایک روانی ہوتی ہے زبان کی وہ متاثر ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو ہماری وحدانیت کی طرف، ہمارے رب ہونے کے اقرار کی طرف بلاؤ، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ تو یہ گرہ کھولنے کا مطلب یہی تھا کہ جو میری زبان میں ایک اٹکن پیدا ہو گئی ہے، ایک لکنت سی پیدا ہو گئی، اس کو ختم کر دے۔ تو یہی ہوا کہ سب لوگ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں روانی نہیں ہے، لیکن جب آپ فرعون کے دربار میں آئے تو بحکم الہی وہ روانی بحال کر دی گئی تھی، اور آپ نے انتہائی فصیح و بلیغ اور انتہائی روانی کے ساتھ کلام کیا کہ تمام درباری حیران ہو گئے کہ یہ موسیٰ کی زبان میں تو بڑی لکنت تھی، یہ بالکل واضح کلام کیسے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں پیش دی تھیں، واضح نشانیاں، جن میں سے ایک عصا، دوسرا آپ کا ید بیضا، یعنی ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا مانے سفید ہاتھ کا سفید ہو جانا، ایک زبان کی گرہ کا کھول دینا۔ اس کے علاوہ پھر یہ عصا مبارکہ سے چشموں کا جاری ہو جانا، پھر عذاب کا نازل ہونا بنی اسرائیل پر، گھن کا عذاب آیا تھا، مینڈک کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، پھر 40 دن تک آپ کا اللہ کی بارگاہ میں رہنا، توریت کا آپ کو ملنا، یہ غرضے کی نشانیاں تھیں جو اللہ نے بیان فرمائی۔
عطا فرمائیں اور اس کو یہاں بیان فرمایا، اور بے شک ضرور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، کہ بے شک اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں کہ تم مسحور ہو، تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور یہ مسحور ساحر کے معنی میں کہ تم جادو کرنے والے، تمام جو نشانے تم دکھا رہے ہو یہ تو ایک جادو ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تو ضرور یہ بات جانتا ہے کہ ان تمام کو میرے رب نے ان تمام کو نہیں نازل کیا مگر میرے رب نے، اور کس لیے نازل کیا؟ تاکہ دل کی آنکھوں کو کھولنے والی چیزیں عطا فرما دی ہیں، ان کو میرے رب نے نازل فرمایا تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی آیت پر انشاءاللہ ہم کل بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 102 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 102 نمبر آیت ابھی چل رہی تھی۔ اس میں ہماری جو ماقبل بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح طور پہ عطا فرمائیں۔ تو آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہیں مسحور گمان کرتا ہوں۔ مسحور گمان کرتا ہوں یعنی مسحور اسے کہتے ہیں جس پر جادو ہو گیا ہو، کہ گویا تم پر جادو ہے، یا مسحور بمعنی ساحر اس نے لیا کہ یہ جو نشانی تم پیش کر رہے ہو، ان نشانیوں کے پیش کرنے کے معاملے میں تمہیں جادوگر گمان کرتا ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء، کہ ضرور بے شک تو جانتا ہے کہ جو نہیں نازل کیا ان تمام نشانیوں کو الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر، اس حال میں کہ یہ نشانیاں دل کی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ تو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، یہ آسمان تو نے پیدا نہیں کیے، زمین تو نے پیدا نہیں کی، ہزارہ نعمتیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہے تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تو نے پیدا نہیں کی، کسی اور ذات نے پیدا کی ہیں۔ اسی طریقے سے تو ان نشانیوں کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یقیناً یہ کسی انسان کی پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ اسی رب کی پیدا کردہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نشانیاں دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں، یعنی جو دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ نشانیاں ان پردوں کو ہٹا کر دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان واضح طور پہ دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، حق ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، یہ دیکھیں بالکل فرعون نے بھی یہی کلام کیا تھا کہ فرعون نے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی بالکل اسی طرح کا جملہ اسی وزن پر بیان فرمایا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون بے شک میں تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا، تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ اب فرق یہ تھا کہ جو فرعون نے جملہ بولا وہ غیر صحیح تھا، حق نہیں تھا، ویسی حقیقت نہیں تھی۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور حقیقی کلام تھا۔ تو باطل سے جو غلط شخص سے کلام نکلتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے، جو حق شخص خبر دیتا ہے وہ من جانب اللہ اگر ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام خبر دیتے ہیں من جانب اللہ ہے تو وہ ضرور حق ہوتی ہے اور اس میں شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ویسا ہی صدور پذیر ہو جاتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی، اور فرعون ہلاک ہوا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ،
تو اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے نکال دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو زمین سے باہر کر دے، یا اس طرح کہ ان کو جان سے مار دے، یا اس طرح کہ انہیں وہاں سے جلا وطن کر دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تمام تھے سب کو دریا میں غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، من بعدہ، اس کے غرق ہو جانے کے بعد، لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے، کہ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، تم اس زمین میں رہو۔ الارض سے مراد یا تو زمین شام ہے یا زمین مصر، خاص زمین مراد ہے کہ ہم نے فرعون سے کہا تم یہاں سکونت اختیار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی، تمہیں اٹھایا جائے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے، یعنی جمع کر کے وہاں پر لے آئیں گے جب آخرت کا وعدہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ آخرت میں تمہیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ تو اس زمین میں قیام کا مقصد کوئی افراتفری پیدا کروانا، کوئی فساد کروانا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کچھ اسباب مہیا کرنا ہے۔ یہ سبب جب تمہیں حاصل ہو گئے، اسباب حاصل ہو گئے، تو ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ قرآن حق کے ساتھ نازل فرمایا، حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کے اندر جو بات بیان ہوئی وہ سچ ہے، حق ہے، 100% درست ہے، اس میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، لہٰذا ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے مضامین کو حق تصور کرنا چاہیے۔ یہاں پھر میں وہ بات عرض کروں گا کہ جو کتاب حق مضامین کے ساتھ نازل کی گئی، ان مضامین پر اگر مسلمان ہی مطلع نہ ہو تو اس کے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ اور وہ افراد، وہ حضرات جو ان مضامین پر لوگوں کو مطلع ہونے سے روکتے ہیں، وہ اور زیادہ خطرے میں ہیں، اور ان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اور پھر وہ قرآن کے مضامین کو لوگوں میں عام نہ ہونے دیں، حدیث کے مضامین کو لوگوں میں عام نہ ہونے دیں، بلکہ مختلف ہینے بہانے اور اپنی بیکار دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے مضامین پر مطلع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حدیث کے مضامین پر مطلع ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ غلط حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف ڈر سلانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کا یہ اشارہ فرما دیا، یہ معاذ اللہ آپ کے اختیارات کے محدود ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ آپ پر جو کفار الزام لگاتے تھے ان الزام سے آپ کو بری کرنا، اور اسی طرح آپ کی تسلی قلب مطلوب ہے کہ ہم نے تو آپ کو فقط خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ جیسے کہ کافر کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ بھی پیدا کر کے بتائیں، زمین سے نہریں جاری کر کے بتائیں، آسمان کو ہم پر گرا کر بتائیں، جیسے کہ پچھلے آپ نے پروگرامز میں دیکھا تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کاموں کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ اس کے مکلف نہیں، تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں کہ نبی نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اور تسلی قلب اس لحاظ سے اس سے حاصل ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیا کرتے تھے اور وہ اس کے جواب میں غیر مناسب رویہ اختیار کرتے تھے تو آپ کا قلب رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی بیان فرمایا کہ حبیب کریم اپنی بات کا منوانا یہ آپ کا منصب نہیں، آپ کا کام ہے اپنی بات کو سنانا، اپنی بات کو بیان کرنا، ہمارا پیغام ان کے سامنے ذکر کر دینا، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ مبشر ہیں، نذیر ہیں، خوشخبری سنائیے، ڈر سنائیے، آپ کا کام ختم، آپ بری ذمہ ہیں۔ بروز قیامت معاذ اللہ اب آپ سے اس بارے میں باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ کی بات انہوں نے کیوں نہیں مانی۔ نہ ماننا یہ ان کا فعل ہے، یہ ان کا قصور ہے، اس کی ان کو سزا ملے گی۔ آپ کا کام تھا خوشخبری سنانا، آپ نے سنائی، آپ کا کام تھا ڈر سنانا، آپ نے سنا دیا، آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اس میں اب مزید آپ کے کسی معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس میں تسلی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلوب ہے، آپ کی قلبی رنجیدگی کو دور کرنا بھی مقصود ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا،
جدا جدا کر کے اتارنے سے مراد ہے بتدریج اس کو اتارا، ایک ایک آیات، دو دو آیات، ایک سورت، دو صورتیں، جس طرح مصلیحت اور حوادث وغیرہ مصلیحت تھی یا حوادث اور واقع پیش آتے رہے، جس کی مدت تقریباً 23 سال ہے۔ ایک تو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا اتارا جانا، یہ ایک ساتھ تھا، اور اس کے بعد آسمان دنیا سے دنیا میں اس قرآن کو یا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے مضامین کو وارد کیا جانا، یہ تقریباً 23 سال تک مسلسل ہوتا رہا، کیونکہ 40 سال میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اعلان نبوت فرمایا، اور 63 سال آپ کی کل عمر ہے، تو 40 کے بعد پھر 23 سال ہی بچتے ہیں کہ پھر 63 سال پورے ہوتے ہیں، تو ان 63 سالہ عمر میں ان 23 سالوں کے اندر بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کرتے رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ ایک ساتھ اتار دیا جاتا اور نبی کریم ایک ساتھ اس کو بیان فرماتے تو قرآن کے مضامین ذہن میں نہ بیٹھ پاتے، کہ ایک ساتھ ایک چیز کو بیان کر دینے سے کتنے آدمی مضامین یاد رکھے گا، تو آہستہ آہستہ اتارا، ایک مضمون اتارا تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح 23 سال کی مدت میں مختلف مضامین اتارے تاکہ آہستہ آہستہ راسخ فی ذہن ہو جائیں۔ تو یہی قرآن کا اسلوب ہے اور یہی قرآن کی حکمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے مضامین ہمارے ذہن اور قلب میں اچھی طرح راسخ ہو جائیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کو ایک ساتھ بہت زیادہ پڑھ لینا، کہ جو ہم نے 20 سپارے ختم کر لیے، ہم نے 30 سپارے ختم کیے ہیں، یا ہم نے اس رمضان میں 10 قرآن ختم کیے، ہم نے 12 قرآن 20 قرآن ختم کر دیے، کوئی کمال نہیں ہے کہ ایک ساتھ پورے قرآن کے ختم کر دینے سے یقیناً اس کے مضامین پر نہ آدمی مطلع ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض آپ یہ 20 قرآن ترجمے کے ساتھ بھی ایک ساتھ ہی پڑھتے چلے جائیں پورا قرآن، تو نہ اس کے مضامین آپ کے ذہن میں راسخ ہو سکتے ہیں، پختہ ہو سکتے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اصل میں یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے اور اس کے مضامین کو راسخ فی ذہن کیا جائے، بار بار تفسیر کو سنا جائے، تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، تاکہ قرآن کے مضامین پر اطلاع ملے اور جو اصل میں مقصود قرآن ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور پھر اسی مضمون کو اللہ نے تکرار کے ساتھ بیان فرمایا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل فرمایا، آہستہ آہستہ نازل فرمایا، تاکہ اس کے مضامین اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو بیان کر کے لوگوں کو قرآن کے قریب لے کر آئیں، قرآن ان کو قرآن بوجھ محسوس نہ ہو، قرآن کے مضامین ان پر بوجھ نہ بن جائیں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ فرما دیجئے کہ اب تم اس پر ایمان لے کر آؤ یا ایمان لے کر نہ آؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں اس میں اختیار دے دیا گیا ہے، ایمان لاؤ گے انعامات پاؤ گے، انعام نہیں لاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو گویا کہ معاذ اللہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی دیکھو اللہ نے تو فرمایا تھا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہاری مرضی ہے، تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ ایمان لے کر نہیں آیا تو اس پہ سزا کیوں؟ تو یہ اسی طرح ہے جیسے بلا تمثیل ایک باپ جیسے بیٹے کو کہے کہ اب میں تم سے ناراض ہوں، تم چاہیے کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کر لو، بلکہ اظہار ناراضگی بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ ادھر بھی ایسی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، اور جس حکمت کے ساتھ ایک انسانی بشری تقاضے کے مطابق اس کا نازل ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بتدریج ویسے ہی اس کو نازل فرمایا، اور اب فرما دیا کہ حبیب ان سے کہہ دیجیے اب تم ایمان لانا چاہو تو بہت اچھی بات ہے، تم اس میں آخرت میں تمہیں اس کا انعام ملے گا، اور نہ لانا چاہو تو تمہارے قدرت و اختیار میں تو ضرور ہے، اللہ نے اس میں تمہیں اختیار دیا ہے، لیکن اس کی آخرت میں تمہیں سزا ملے گی۔ اب ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرآن عظیم کو سنتے تھے، سمجھتے تھے اور قرآن کے مضامین کو حق تسلیم کرتے تھے، پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور بعد میں ایمان لے کر آئے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر مطلب جو جیسے عبداللہ بن سلام جو یہودی ایک عالم تھے، انہوں نے بھی مطلب توریت میں، زبور وغیرہ میں ان لوگوں نے پہلے قرآن یا انجیل میں قرآن کے بارے میں سن لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ لی تھیں، اور جیسے ہی نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کو موقع ملا تو انہوں نے فوراً
اس اعلان کو قبول کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور پھر قرآن پاک کے مضامین کو سمجھا اور ان سے مکمل طور پہ اکتساب فیض کیا۔ ان کا اللہ تعالیٰ بطور ثنا، بطور حمد تذکرہ فرما رہا ہے، یعنی ان کی حمد کی جا رہی ہے، ان کی ثنا کی جا رہی ہے، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو کن خصوصیات اور صفات کی بنا پر تعریف ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے، اور اپنی ذات میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں آپ سے پہلے علم دیا گیا، یعنی اہل کتاب، اذا یتلی علیہم، جس وقت ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو اس وقت وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اذقان زقن کی جمع زقن تھوڑی کو کہتے ہیں، مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی پہ سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے وہ مطلب سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ تھوڑی کے بل سے مراد کہ بے اختیار تیزی کے ساتھ وہ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، جو ہمارے رب نے وعدے فرمائے وہ ضرور پورے ہوں گے، ضرور۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یبکونا، اس حال میں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے دل کے خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دل کے خوف کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ہی ادب اور احترام ہے اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، جتنے ہمارے لوگ سن رہے ہیں احتیاطاً آپ اس پر آیت سجدہ یعنی اس پہ سجدہ فرما لیں، سجدہ تلاوت، تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے مضامین کی ہیبت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ قلبی کیفیات کا تبدیل ہونا انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے دل میں قرآن پاک کی وجہ سے خشوع و خضوع میں اضافہ اسی وقت ہوگا، آدمی کی قلبی کیفیات اسی وقت تبدیل ہوں گی جب وہ ان کے مضامین پر مطلع ہوگا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے مضامین پر مطلع نہیں ہو پاتے، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم خود تیار نہیں۔ تو قرآن پاک کی خالی عربی عبارت پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کر لیا، ہمیں بہت ثواب حاصل ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس عربی عبارت کے پڑھنے پر ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے اور ثواب دے گا بھی، لیکن یہ صرف عربی عبارت کا پڑھ لینا یہ قرآن پاک کے مقصود کو پورا نہیں کرے گا۔ قرآن پاک اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مضامین کو راسخ فی ذہن کریں، تب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نجات بھی ہے اور ہماری قلبی کیفیات تبدیل ہوں گی، جو کیفیات پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف مائل کریں گی اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے دور کریں گی۔ لیکن ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور یہ قلبی کیفیات ہم پر وارد نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن کے مضامین، قرآن کو پڑھنے کے بعد چونکہ ہم مضامین پر مطلع نہیں ہوتے ہیں، تو جس طرح 1 گھنٹے پہلے ہمارے قلب کی کیفیت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی قلب کی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ اور بعض جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ ایک وقتی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خوف ڈالا، آپ کے دل میں یہ نرمی ڈالی، یہ بھی اللہ کی من جانب اللہ ہی، اللہ کا کرم ہی ہے۔ لیکن ان آنسوؤں کے نکل جانے کو کافی سمجھنا اور یہ سوچنا کہ شاید میں نے قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، یہ ایک بے وقوفی اور خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کہ خالی عربی عبارت پڑھو اور سمجھ میں آئے نہ آئے تھوڑا سا رو لو تو مطلب کام پورا ہو جائے گا، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اور تفصیل سے کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 109 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور اسی 109 نمبر آیت کے اور 108 نمبر آیت کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان صحابہ کرام کی مدح فرمائی کہ جو پہلے اہل کتاب تھے لیکن پھر وہ ایمان لانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے کے بعد ان کی قلبی کیفیات بہت زیادہ تبدیل ہوئیں، اور قرآن کے مضامین نے ان کی قلبی کیفیات کو بدل کر رکھ دیا، اور ان کے دل میں مزید اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشوع و خضوع پیدا ہوا، اور اس خشوع و خضوع نے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے اختیار جھکا دیا۔ تو اس پر ہم یہ کلام کر رہے تھے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جنہیں آپ سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تجھے پاکی ہے، بے شک تیرا ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے انہیں خشوع کے اعتبار سے زیادہ کر دیتا ہے، یعنی ان کے دل میں خشوع میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا گفتگو چل رہی تھی کہ یقیناً یہ کیفیات ہم پر بھی وارد ہونی چاہیے، ہم پر بھی طاری ہونی چاہیے، کیونکہ ان کیفیات کی موجودگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور ان کی مدح فرمائی ہے۔ لیکن ہمارا کلام یہ چل رہا تھا کہ ہم کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں شدید اللہ کا خوف پیدا ہو، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ تو یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی عربی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے مضامین پر مطلع نہیں ہوتے ہیں، تو وہ مضامین ہمارے قلب میں انقلاب پیدا نہیں کرتا ہے، اور اگر کبھی آنسو نکلتے بھی ہیں عربی عبارت پڑھنے کے بعد تو وہ آنسو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حد تک محبوب اور مطلوب نہیں ہیں جو مضامین پر مطلع ہو جانے کے بعد قلبی کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، دل کی نرمی دل میں نرمی پیدا ہوئی، رقت پیدا ہو گئی، آدمی نے عربی مضامین پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن بس آنسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے، تو یہ آنسو حقیقتاً اللہ کو مطلوب نہیں ہے، نہ اس میں کوئی آنسوؤں کے نکلنے میں کوئی کمال ہے۔ ٹھیک ایک وقتی کیفیت تھی، وہ اللہ کی عطا کردہ ہی کیفیت تھی جو اللہ نے رقت عطا فرمائی، لیکن اس کیفیت کو کافی سمجھتے ہوئے پھر قرآن پاک کے مضامین پر مطلع ہونے کو ناکافی تصور کرنا یا کوئی اس کو امپورٹنس نہ دینا، یہ بہت ہی قبیح فعل ہے، اور یہی مصیبت ہے کہ بعض لوگ صرف قرآن کی عربی عبارت پڑھ کر تھوڑے سے آنسو نکالنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اب انہیں ساری زندگی یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ قرآن میں اللہ تعالی ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، اس قرآن کے عظیم وہ نکات کہ جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہماری عملی حالت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان مضامین پر ہم مطلع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، ہمارے رب کا کیا کلام ہے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی بہتری کی امید ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرمائیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی نام کے ساتھ تم اسے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس سجدے میں تھے، اور آپ یا ایک روایت کے مطابق کاشانہ اقدس میں تھے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ تو ابو جہل جو جاہلوں کا باپ مشہور تھا وہ قریب سے گزرا، تو اس نے یہ سنا، تو جا کے اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ دیکھو معاذ اللہ، محمد تو ہمیں کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا کو نہ مانو اور نہ پکارو، اور وہ دو خداؤں کو پکار رہا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے اور رحمان، ایک رحمان ہے اس کا خدا اور ایک اللہ اس کا خدا ہے۔ تو اس کے رد میں اس کی جہالت کا پردہ فاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی نام کے ساتھ تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اسی کے نام ہیں۔ تو گویا کہ اچھے مختلف ناموں سے اللہ کو پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کے تعدد کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہو گیا، بلکہ ذات ایک ہی ہے اور اس کے صفات نام کثیر ہیں، کسی بھی نام سے اسے پکارو گے ذات ایک ہی مراد ہوگی، جبکہ تم مختلف ناموں سے جب بتوں کو پکارتے ہو، اپنے معبودوں کو پکارتے ہو، تو وہاں پہ بتوں میں بھی تعدد ہوتا ہے، معبودان باطلہ میں بھی تعدد ہوتا ہے، وہ بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو تمہارا پکارنے میں اور یہاں پر پکارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں پہ ناموں میں تعدد ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ نام ہیں، تو معبودان باطلہ بھی ایک سے زیادہ ہیں،
یہاں ناموں میں تعدد ہے لیکن ذات میں کوئی تعدد واحد ہے، اسی کے یہ کثیر نام ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نماز میں جہر، بہت زیادہ بلندی آواز کو بلند نہ کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت ہی آہستہ آپ پڑھیں، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وَابْتَغِي، اور آپ تلاش کیجئے، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان ایک راستہ۔ تو گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنے سے بھی منع فرمایا، بہت زیادہ پست رکھنے سے بھی منع فرمایا، بلکہ درمیانی آواز کا حکم دیا۔ اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع اسلام میں صحابہ کرام کو بعض اوقات نماز پڑھاتے تو بہت بلند آواز سے قرات کر دیتے تھے، تو اس میں کفار اس قرات کو سننے کے بعد معاذ اللہ قرآن کو برا بھلا کہتے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے، اور بہت ساری خرافات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اتنی بلند آواز سے قرات نہ کیجئے کہ کفار کو یہ آواز پہنچ جائے اور وہ برا بھلا کہیں، اور نہ بہت ہی آہستہ کریں کہ صحابہ کرام تک آپ کی آواز نہ پہنچے، اور آپ کی آواز کے ذریعے جو قرآن کا فیض ان کے قلوب تک پہنچے گا وہ ان تک نہ پہنچنے پائے، لہذا درمیانی آواز رکھیے۔ تو یہ اصل میں صرف قرآن کا اصول نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا اصول ہے۔ دعا میں بھی اعتدال کا حکم ہے اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں، اسی طرح اذکار الہیہ میں بھی فقہائے اسلام نے یہ جو دعا میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے دعا مانگنا کہ گلا ہی بیٹھ جائے، یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح اتنی بلند آواز سے ذکر کرنا کہ گلا ہی بیٹھ جائے، اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف ہو، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہوتا بلکہ مکروہ ہے اتنی آواز سے، بلند آواز سے ذکر کرنا کہ گلے میں خراشیں پڑ جائیں، گلا ہی بیٹھ جائے، بعد میں گفتگو ہی نہیں ہو رہی، کر رہا آدمی، تو یہ اتنے آواز بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع کیا گیا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے اور درمیانے راستے کو چھوڑ دینا ہے، اعتدال کی راہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح چیخ چیخ کر دعا کرنا، بہت ہی بلند آواز سے دعا کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نبی کریم نے اس طرح دعا کبھی بھی نہیں فرمائی، آپ دعا میں بھی اپنی آواز کو معتدل رکھا کرتے تھے۔ بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرنا یا چیخ کر ذکر کرنے کو یہ سمجھنا کہ شاید اس سے کسی کے قلب میں اثر پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہے، اثر اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معتدل دعا فرمائی، اس کے باوجود قلوب کی دنیا بدل گئی، اور ہم اگر چیخ چیخ کر دعا کریں تو ضروری نہیں کہ اس سے دل کی دنیا بدل جائے۔ بہت سے لوگ اثر قبول نہیں کرتے ہیں، اثر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا فعل ہے دعا کرنا، اور اس دعا کے جواب میں قلوب میں اثر پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال اور فضل ہے۔ لہٰذا یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ ہم بلند آواز سے چیخ چیخ کر خلاف سنت طریقے سے دعا کریں یا خلاف سنت انداز سے ذکر کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ شاید اب اس سے ضرور اثر اچھا پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس سے کوئی اچھا اثر پیدا ہو بھی گیا، کسی نے آ کے بتا بھی دیا بھئی آپ کی دعا کے اثر سے بہت چیخ چیخ کے آپ دعا کر رہے تھے، دل دہل گیا تھا، تو یہ میں نے اثر قبول کر لیا، یا بلند آواز کے بہت زیادہ مکروہ انداز سے بلند آواز سے ذکر کے جواب میں مجھے یہ کیفیت حاصل ہو گئی، تو اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا تھا، لہذا یہ کوئی کمال نہ ہوا کہ کسی ایک آدھ کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ ہمیں سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انتہائی معتدل تھا، اعتدال والا تھا۔ آپ نے بلکہ دعا میں مبالغہ کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کے مضامین بھی یہی کہتے ہیں، اور اس کی شرح یہی مفسرین نے بیان فرمائی کہ اعتدال سے دعا کرنے کا مطلب اور حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب یہ، کئی مطالب بیان فرمائے جن میں سے ایک مطلب یہی ہے کہ اتنی بلند آواز سے دعا نہ کی جائے کہ دوسروں کو گرا گزرے کانوں کے اوپر، یا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ گلا ہی بیٹھ جائے، اس طریقے سے دعا کرنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور نہ اس طرح ذکر کرنا یہ سنت ہے بلکہ یہ مکروہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی منفرد آدمی ہو، اکیلا ذکر کر رہا ہو، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یا اکیلے قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہو، تو اس کے لیے بہترین اصول ہے کہ اتنی آواز سے قرات کرے کہ جو نہ بہت ہی بلند ہو نہ بہت ہی پست ہو، بلکہ درمیانی آواز ہو، اپنے آپ کو بھی سنے، درمیانی آواز ہو۔ اس طرح قرآن کی تلاوت بھی، اسی طرح ذکر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ مشکات کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے کاشان اقدس سے نکلے تاکہ صحابہ کرام کے معاملات پر مطلع ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا عبادت اختیار کر رہے ہیں۔ شارح نے یہ بیان فرمایا کہ مقصود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقصود نبی یہی تھا
جب آپ باہر نکلے آپ نے ملاحظہ فرمایا مسجد میں تشریف لائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت آہستہ قرات کر رہے تھے، اور پھر آپ آگے بڑھے دیکھا تو ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ آپ تشریف لے آئے، جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے دونوں صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے عمر تم اتنی بلند آواز سے قرات کیوں کر رہے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تاکہ میں شیطان کو دور کر رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ تہجد کا ٹائم تھا، یعنی جو مستحب وقت تہجد کا سحری کے وقت میں فجر سے پہلے، میں ان کا کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اس لیے بلند آواز سے میں قرات کر رہا تھا کہ بلند آواز سے قرات کرنے کی وجہ سے عموماً وساوس نہیں آتے، شیطان دور رہتا ہے، اور دوسرا اس بلند آواز کی قرات سن کر میرے گمان تھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو جی کوئی قرات کر رہا ہے تو آنکھ کھل جائے گی تو وہ بھی تہجد ادا کر لیں گے، یہ میرا مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی پست آواز میں تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں سنانا چاہتا تھا وہ پست آواز بھی سننے پر قادر ہے، یعنی میں نے بلند آواز کو ضروری محسوس نہیں کیا، میں آہستہ بھی قرات کر رہا تھا تو میرا رب اس کو سن رہا تھا، تو خشوع و خضوع اسی سے مجھے حاصل ہو رہا تھا تو میں آہستہ کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کریں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کریں۔ تو کتنی نفیس نبی کریم نے تعلیم دی کہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا بلند آواز سے پڑھنا بھی محبوب نہیں، اور بہت پست کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک ایسا پسندیدہ فعل نہیں ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا بڑھائیے اور آپ اپنی آواز کو تھوڑا پست کیجئے اور اس کو درجہ اعتدال میں لے آئیں۔ تو یہ بھی روایات ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرات میں، ہم قرآن پاک کی تلاوت میں، اذکار الہیہ میں، دعا میں جو آواز ہم نکالتے ہیں اس میں کس درجے تک ہماری آوازیں ہوتی ہیں، اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور آپ فرما دیجیے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کے لیے اس کی سلطنت اور ملکیت میں کوئی شریک ہے۔ پہلے حصے میں اہل کتاب کا انکار کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا رد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے لم یتخذ ولدا، اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اہل کتاب کا انکار کیا، اور کفاران قریش یا جو یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اللہ کے شریک ہیں معاذ اللہ، ان کو بھی قدرت و اختیار حاصل ہے۔ اس اگلے حصے میں ان کفار و مشرکین کا رد ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، سلطنت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو ایک پہلے اہل کتاب کا انکار اور پھر ان کا بھی رد فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس کے لیے کمزوری میں اس کا کوئی حمایتی، یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی حمایتی تلاش کرے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ وہ قدرت اور قوت والا ہے، وہ کبھی ایسا کمزور نہیں ہوا کہ وہ اپنے لیے کوئی حمایتی تلاش کرے، کوئی اپنے لیے مددگار کی ضرورت محسوس کرے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تم تکبیر کہو، بلند آواز سے تکبیریں کہو اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے اولاد کے اعتبار سے، نہ اس کی سلطنت کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت اور قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کسی بھی معاملے میں شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام بڑائی اور بزرگی اسی کو زیبا ہے۔ یہاں تک ہمارے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا ہے، اس میں 111 آیات تھیں، اور اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو مضامین بیان ہوئے، چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مکی صورت تھی، ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کے مضامین نازل کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات یا جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل فرمائیں ان تمام کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے،
اور اس میں تقریباً 111 آیات تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ تمام مضامین اس میں بیان ہوئے۔ اس میں اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج والا واقعہ بیان فرمایا تھا، اور پھر جتنے بھی اس کے مضامین اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ان میں ان مضامین کا خلاصہ نکالا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آخرت میں اٹھائے جانے کا خصوصاً تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورت کی برکات سے بھی مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا تھا، اور اب سورہ کہف کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 110 آیات کریمہ ہیں۔ یہ آپ کو بارہا پہلے بھی بتایا ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں یا آیتیں کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو بھی آیت یا صورت نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں میں اصل میں شہر کا اعتبار نہیں ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی مکی ہوں گی، جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہیں، اگرچہ قول یہ بھی ہے، لیکن اس قول کی صورت میں جو مکے اور مدینے سے باہر آیات نازل ہوئیں انہیں ہم کیا کہیں گے؟ نہ مکی کہہ سکتے ہیں نہ مدنی۔ اس لیے یہ جمہور کا قول ہی درست ہے کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہوں گی، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہوں گی۔ مکی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد اسلامیہ کا بکثرت بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی بنیادی عقائد، اللہ کی ذات و صفات، رسالت، آسمانی کتابیں، تقدیر، اور بروز قیامت اٹھنا، خود قیامت کا ثبوت، پھر عذاب، ثواب، ان کا بکثرت بیان ہے۔ کیونکہ مکی صورتوں کے اندر چونکہ یہ مکۃ المکرمہ ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس زمانے میں کفار و مشرکین انہی قسم کے عقائد باطلہ پر تھے جن کا رد جا بجا قرآن عظیم نے مکی صورتوں میں کیا ہے، تو لہذا ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بکثرت مکی صورتوں میں اور مکی آیات میں بکثرت ان کے عقائد باطلہ کا رد فرمایا۔ اس میں بھی، اس صورت میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ صورت بھی تقریباً انہی مضامین پر مشتمل ہے جو اکثر مکی صورتوں کے مضامین ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر کتاب کو۔ کتاب بندہ خاص عبدہ میں جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، یعنی مخصوص بندہ مراد ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح الکتاب پر الف لام بھی عہد خارجی کا ہے، مخصوص اور معین فرد مراد ہیں وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو یعنی قرآن عظیم کو۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس نے اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھاپن اس میں موجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اس انداز سے نازل فرمایا، یہ ایسا نفیس اور بہترین کلام ہے کہ اگر بغض و کینہ سے قطع نظر اور اسلام دشمنی کو ایک لمحے کے لیے ہٹا کر اگر دشمن بھی دیکھے گا تو اس کی زبان پر تعریفی کلمات ضرور جاری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب بڑی نفیس کتاب ہے۔ اس میں اگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے غور و تفکر فرمائیں تو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ ماضی کی خبریں جو غیبی خبریں ان کے حوالے سے، اسی طرح مستقبل کے جو واقعات ہوں گے، آئندہ کی خبریں ہیں، وہ بھی بہترین انداز سے قرآن پاک پیش کرتا ہے۔
آگے اسی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا قیمن، یہ عدل والی کتاب ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ تاکہ یہ ڈرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کے نازل کیے جانے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اپنے بندہ خاص پر، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی کجی، کوئی کمی نہیں رکھی، اور اس کا مقصد ایک بہت بڑا یہ تھا کہ یہ قرآن عظیم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرائے، کیونکہ عذاب سے ڈرانا اگر دل یہ ڈر قبول کر لے تو نیکیوں پہ استقامت اور گناہوں سے پرہیز پر ہمیشگی کو لازم کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن عظیم کے ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوا کہ یہ ہمیں نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، گناہوں کے راستے سے دور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب کا بیان کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود قرآن عظیم کے نازل کیے جانے کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ اب بعض ہم مسلمانوں میں ایسے افراد ہو گئے ہیں کہ ہر قسم کے ناجائز کام کرنے کے باوجود اگر انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور برا مانتے ہیں، گویا کہ ان کے نفوس نے ان کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں اللہ کی رحمت کے واقعات سنائے جائیں، ہمیں جنت کی بشارتیں سنائی جائیں، یا کم از کم ہمیں ڈرایا نہ جائے، ہمیں اسی طرح بے خوف رہنے دیا جائے۔ اب اگر کوئی اس بے خوفی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، عذاب کی آیتیں سنائے، خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو شیطان گھبرا جاتا ہے کہ جس کو میں نے اتنی محنت سے اپنے قابو میں کیا، یہ آیات اور یہ احادیث کہیں اسے میرے گرفت سے آزاد نہ کروا دیں، تو پھر وہ اس قسم کے لوگوں کے دل میں بغاوت اور دلیری اور اسلامی تعلیمات سے ٹکرا جانے کا جذبہ بیدار کرتا ہے، جوش بیدار کرتا ہے، اور آدمی اپنی آخرت کو فراموش کر کے آخرت کی فکر کیے بغیر اس راستے پہ چل پڑتا ہے اور نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ بشارت دیتا ہے مومنین کو جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اور مقصد تھا کہ یہ کفار کو عذاب سے ڈرانا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے بدلے کی خوشخبری دینا۔ تو گویا کہ قرآن عظیم ان دونوں چیزوں کا بیان کرتا ہے کہ عذاب سے بھی ڈراتا ہے اور خوشخبری بھی سناتا ہے، اور یہی نفس کو اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے دو بہترین طریقے ہیں کہ یا تو نفس کو بہت زیادہ ڈرایا جائے تو یہ خوف زدہ ہو کر مائل ہوتا ہے، عمل کی طرف، اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یا پھر اس کو انعام کا لالچ دیا جائے تو انعام کے لالچ میں آ کر بھی یہ نیک اعمال کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ دونوں کام قرآن عظیم کر رہا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ اعتدال کی راہ اختیار کرے اور کبھی وہ خوشخبری سنائے، کبھی ڈر سنائے، تو عین قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تبلیغ دین کرنے والے کو بھی ان دونوں پہلوؤں پر ہی توجہ رکھنی چاہیے، اس طرح علماء وغیرہ کو بھی یا مقررین کو جو بیانات کرتے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی فقط رحمت کے ہی واقعات سنائے چلے جائیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے اور انہیں کسی بھی گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس نہیں ہوگا، اس کی رحمت کے ناجائز تصور کو ذہن میں رکھ کر، یعنی رحمت کا تصور رکھنا جائز، لیکن یہ تصور ضرور ناجائز ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دے گا، یہ ناجائز تصور ہے یا ناجائز خیال ہے، غلط خیال ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ گناہوں پہ دلیر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے صرف رحمت کے واقعے سنائے تب بے نقصان، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف عذاب کی ہی وعیدیں سناتے رہیں، عذاب کا ڈر پیدا کرتے رہیں، رحمت کے واقعات نہ سنائیں، کیونکہ یہ چیز انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ گناہ گار ہے، کثرت سے گناہ کرتا ہے اور بہت عرصے سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، اب آپ اسے ڈرائے جائیں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میری تو بخشش ہوگی نہیں، اتنا عذاب، اتنا سختی سے گرفت ہوتی ہے، تو ہم جیسے گناہ گار کہاں جائیں گے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے کہتا ہے کہ اب تو جب مرنا ہی ہے، اب پھنسنا ہی ہے، اب جہنم میں ہی جانا ہے، تو چلو تھوڑے سے اور مزے کر لیتے ہیں، پھر وہ اور گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے اس اسلوب کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور ڈر سنانا اور خوشخبری حاصل کرنا، ڈر سنانا
اور خوشخبری دینا جیسے قرآن کا، ایسے ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور قرآن کے عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ڈر سننا بھی چاہیے اور خوشخبری بھی اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ اور آخر میں پھر وہی بات جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یقینی سی بات ہے کہ قرآن عظیم کس مقام پہ خوشخبری دے رہا ہے، کس مقام پہ ڈرا رہا ہے، اس پر اطلاع اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب ہم قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا کم از کم تفسیر سنیں۔ جیسے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس میں الحمدللہ آپ آیات بھی سنیں گے، تلاوت کا ثواب، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، پھر اس کی وضاحت، پھر اپنا محاسبہ، پھر عمل کی ترغیب، تمام چیزیں ہیں۔ تو چاہے تو اس طرح پروگرامز اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے پابندی کریں، اور ورنہ کم از کم یہ ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ ہمیں 2-3 آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ بار بار دل میں خوف پیدا ہو اور بار بار کئی آیتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو عقیدہ ہے یا رحمت کے بارے میں جو ہمارا ایک تصور ہے اس میں مزید قوت پیدا ہو جائے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی پیچھے بات کہی تھی کہ بشارت دیتا ہے مومنین کو، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، اچھا ثواب ہے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، یعنی ثواب میں، ثواب سے مراد ہوتا ہے نیک عمل پر مرتب ہونے والا انعام۔ تو اگر ہم جنت کو بھی دیکھیں تو یہ نیک عمل کے بدلے میں چونکہ ملتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کے طور پہ ہمیں جنت دے دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے، یعنی اس اجر عظیم میں، اس ثواب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرائے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد مقرر کر لی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کے لیے اس چیز کے ساتھ کوئی علم اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے ہے، یعنی بغیر کسی علم کے حاصل کیے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں افتراء وہ کہتے ہیں، اپنے پاس سے جھوٹ گڑھ کے بیان کرتے ہیں، اور یہی ان کے آباء و اجداد نے بھی کیا، ان کے آباء و اجداد کا طریقہ بھی یہی تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کیا ہی بڑا، بہت بڑا ہے وہ کلمتاً جو یہ کلمہ کہتے ہیں، تخرج من افواہہم جو نکلتا ہے ان کے منہوں سے، یعنی ان کے منہ جو کلمہ نکالتے ہیں یا ان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، یہ بہت بڑا ہے۔ بہت بڑے سے مراد قباحت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب پر الزام لگانے کے اعتبار سے بہت بڑا قول ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ، یعنی سوائے جھوٹ کے اور وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ صرف جھوٹی باتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور خود قرآن اس کو صراحتاً رد کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی